انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو مسلسل عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور اس کا میرے خیال سے ایجنڈا بھی یہی ہے۔ وہ کام ہی صرف یہی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ یہ جو مودی سرکار ہے نا 1992 میں جائی، جس وقت یہ گجرات کے ایم پی اے تھے، اور اس وقت گجرات اور احمد آباد میں اس بندے نے جو کچھ کروایا فسادات کروائے، وہ اب بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ ہمارے اوپر تو دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، RSS کے ساتھ جو کر رہے ہیں، خود کو جمہوری ملک کہتا ہے، کیا وہ خود دہشت گرد نہیں ہے؟ مسلمان ہی ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے تو ان کو مطلب ہے کہ منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں، اور دیا بھی ہے اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کی چونکہ تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے، مطلب پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں موجود ہے۔ ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہندو، اس نے مسلمان خاتون کی ڈیلیوری نہیں کی، اندازہ لگائیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ صرف یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اور جس مطلب ہے کہ ریاست کے وزیر اعظم وہ اس نظریے کے حامل ہو، تو پھر تو جو چھوٹے ڈاکٹرز ہوں گے یا جو دیگر مطلب ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے، انہوں تو بلولا ایسے کرنا ہے۔ ہندو دیش بنانے کے لیے بھلے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں، شاید کہ امریکہ کو اس چیز کا یقیناً ادراک ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں اس بات پر خاموشی ساتھ لیے ہوئے، چپ ساتھ لیے ہوئے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ جس مقام پر یہ واقعہ ہوتا ہے، یہ ایک سیاسی مقام ہے، اور اس مقام تک جانے کے لیے جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے، 15 سے 20 چیک پوسٹ ہیں جس کو آپ عبور کرتے ہیں، پھر آپ اس مقام تک آتے ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں عامر بھائی کہ یہ ایک پری پلان واقعہ ہے، صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کا وتیرہ ہی یہی رہا ہے۔ اگر پانی بند ہوتا ہے تو اس کو ہم جنگ سمجھیں گے، اور آپ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ گھوٹ گھوٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مرنا۔ ہندوستان کے معاملے میں جو ابھی ریسنٹلی معاملات چل رہے ہیں، کسی بچے سے ملے، کسی نوجوان سے ملے، کسی خاتون سے ملے، کسی سے پوچھے، اللہ کی قسم پاکستانی قوم کے کسی بھی بچے کے دل و دماغ میں ڈر تک نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو بچے ہیں نا، یہ بھی ہندوستان کے لیے کافی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، TCN ایکسکلوزیو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عامر شہزاد۔ آج ایک نیا موضوع لے کر آئے ہیں۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ایک نئی شخصیت موجود ہے جن سے ہم آج بات کریں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر بہت ساری سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ہر جماعت کا اپنا ایک ایجنڈا ہوتا ہے، وہ ایجنڈا لے کر جو ہے وہ عوام کے پاس آتی ہے۔ بنیادی طور پر مقصد عوام کی خدمت ہی ہوتا ہے، اور عوام کے ہی لیے یہ جماعتیں وجود میں آتی ہیں۔ اس وقت اگر آپ بات کریں تو پاکستان کے اندر بیشتر جماعتیں جو ہیں یہ نعرہ لگاتی ہیں یا دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم عوامی حقوق کے لیے، عوامی مسائل کے لیے یا عوام کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن جب اقتدار ناظرین کو مل جاتا ہے تو وہ اپنے ایجنڈے سے ہٹ جاتے ہیں۔ بڑی واضح مثالیں ہمارے پاس ہیں، بڑی جماعتیں جو ہیں اس طرح جو ہے وہ اقتدار میں آئیں، لیکن جب ان کو اقتدار ملا تو وہ عوام کی بجائے کسی اور مقصد پر لگ جاتی ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صوبائی صدر عارف اللہ خٹک۔ ہم ان سے بات کریں گے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی بنیاد کیوں رکھی گئی، جہاں پر اتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں، ان کا ایجنڈا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے جو حالیہ اس وقت ملک کے اندر ایک لہر چل رہی ہے، جو جیسا کہ انڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ ہم سنتاس معاہدے کو جو ہے وہ توڑیں گے، پانی بند کر دیں گے، ایک ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے جنگ کا، اس حوالے سے بھی ہم ان کے تاثرات جانیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ان سے اس بات پر بھی جو ہے وہ گفتگو کریں گے کہ ان کی جماعت جو ہے اگر وہ اقتدار میں آتی ہے، وفاق کے اندر، صوبے کے اندر یہ حکومت بناتے ہیں، تو یہ عوام کے لیے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ بہت شکریہ عارف خٹک صاحب آپ کا۔ عارف اللہ خٹک صاحب، یہ مجھے بتائیں کہ اتنی جماعتیں پاکستان میں کام کر رہی ہیں، ہر جماعت جو ہے جب الیکشن میں جاتی ہے، کمپین کرتی ہے، بڑے بڑے جلسوں میں عوام کا نعرہ لگتا ہے، عوام کے لیے نعرہ لگتا ہے، لیکن اقتدار آتا ہے، عوام سائڈ پہ۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ نون کی بنیاد کیوں رکھی گئی؟ سب سے پہلے تو عامر صاحب بھی آپ کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ آپ نے جو جس رستے پہ آپ لوگ چلے ہیں اور جو ٹولز آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کو عوام کے لیے اور اس مملکتی خدا داد پاکستان کے لیے استعمال کرنے کے لیے آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہماری رائے لے رہے ہیں، تو اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ۔
دوسرے نمبر پر جہاں تک پاکستان مرکزی مسلم لیگ، یہاں پر میں تھوڑا آپ کی وساطت سے عوام کو ایک ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، اگرچہ آپ کا سوال نہیں ہے، ایک ہے مسلم لیگ نون، ایک ہے مسلم لیگ کاف۔ قاف، ہم نہ نون ہے نہ کاف، ٹھیک ہے، ہماری جماعت کا نام ہے مرکزی مسلم لیگ، ٹھیک ہو گیا، اور ہماری جماعت کے، ہماری تنظیم کے نام کے اندر ہی ہمارا موٹو، اور مقصد مقصد نظریہ، ہماری سوچ وہ چھپا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، مرکزی مسلم لیگ ہم نے نام رکھا ہوا ہے صرف اس بنیاد پر کہ یہ مرکزیت پہ قائم ہو، نہ تو نون کے ساتھ ہو، نہ کاف کے ساتھ ہو، نہ دال اور جیم کے ساتھ ہو۔ ٹھیک، پاکستان ہمارا ملک ہے، اس میں جتنے بھی پاکستان کے رہائشی ہے، بھلے وہ پختون ہیں، بھلے وہ پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں، بھلے وہ سندھی ہیں، بھلے وہ بلوچی ہے، یا اس کے علاوہ اقلیتوں میں کوئی بھی ہے، تو سبھی کے لیے ہم یکساں جو ان کے حقوق ہیں اس کے ہم قائل بھی ہیں، فائل بھی ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم نے یہ ایک مطلب اپنی جماعت کی بنیاد رکھی۔ دیکھیے گا عامر بھائی، نون لیگ کو اگر دیکھا جائے تو پھر وہ اپنے ہی سپورٹران اور اپنے ہی لیڈران کو مطلب ہے کہ سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کے لیے، یعنی عوام کے لیے ان کا نہیں ہوتا، جو ان کے سپورٹر ہوتے ہیں انہی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ قاف کو دیکھ لیں، پی ٹی آئی کو دیکھ لیں، ایکس وائی زی کسی اور کو دیکھ لیں، ہم نے مرکزی مسلم لیگ کا نام رکھا تو اس بنیاد پہ کہ اس میں سبھی کے سب ایکول ہیں، کوئی مجھے ووٹ دیتا ہے، کوئی مجھے ووٹ نہیں دیتا، کوئی مجھے مطلب ہے کہ سپورٹ کرتا یا نہیں کرتا، جس کسی کا جو کوئی حق ہے اللہ کے فضل سے پاکستان کی آئین کی روشنی میں ان کو ان کا حق ملتا رہے گا، اور اسی بنیاد پہ مطلب ہے کہ ہم نے اپنی اس جماعت کی بنیاد رکھی ہے تاکہ اس ملک میں، مملکت خدا داد پاکستان میں ایکویلنسی ہو، مساوات ہو، اور جو ہمارے اس ملک میں، اس ریاست میں ایک جاگیردارانہ نظام اور باقاعدہ ایک جدی پشتی سیاست کی ترتیب چلی آ رہی ہے، ہم اس کو کنڈم بھی کرتے ہیں، اس کے مخالفت بھی کرتے ہیں، اور اسی بنیاد پہ ہم لوگوں کو، پاکستانی عوام کو یہ ایک نظریہ، ایک سوچ دینا چاہتے ہیں کہ آئیے مل کر اپنے اس ملک، اپنے اس قوم، اپنے اس وطن کا دفاع بھی کریں، اس کی خدمت بھی کریں، جو کوئی بھی ہے، جہاں بھی ہے، اس کو اس کا حق وہ ملتا رہے اور ملنا چاہیے۔ عارف صاحب، آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنا جو ہے وہ جماعت کا تعارف کروایا۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، جماعتیں بہت ساری ہیں، ہم نے اپنے انٹرو میں بھی بتایا، ہر جماعت دعویٰ کرتی ہے، آپ کا منشور کیا ہے؟ عامر شاہ صاحب بھی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی منشور ہماری سیاست خدمت انسانیت، ٹھیک ہے، یہ ہمارا موٹو سلوگن ہے، ٹھیک، یہ ہمارا موٹو ہے، اور اسی میں سب کچھ ہمارا چھپا ہوا ہے، ٹھیک، ہماری سیاست خدمت انسانیت۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں عامر بھائی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی خدمت کی سیاست صرف کرسی تک لمیٹڈ نہیں ہے، ٹھیک، یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کرسی ہوگی، ہمارے پاس اقتدار ہوگا تو ہم خدمت کریں گے، ہمارے پاس کرسی نہیں ہوگی، اقتدار نہیں ہوگا تو پھر ہم نہیں کریں گے، خدمت نہیں کریں گے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اپنے رب تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہ ایک ٹول، ایک رستہ وہ چنا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اپنے رب کو راضی کر لیں، اور اس رستے سے ہم اپنے رب کی جنتوں کے مہمان بن جائیں۔ عارف صاحب بڑے بہتر انداز میں آپ نے اپنا منشور بھی بتایا۔ دیکھیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں، دعوے سب یہ کرتے ہیں، آپ نے بھی کہا کہ ہماری جو سیاست کا محور ہے وہ صرف کرسی تک نہیں ہے، اگر ہم اقتدار میں ہوئے تب بھی خدمت کریں گے، اقتدار سے میں نہ ہوئے تب بھی خدمت کریں گے، لیکن بیشتر اوقات میں جب ہم نے دیکھا تو لوگ اقتدار میں آتے اپنے پالیسی، اپنے ویژن کو بھول جاتے ہیں، تو کیا آپ لوگ اپنی اس پالیسی پر ہی رہیں گے کہ نہیں، اقتدار ہے یا نہیں ہے، خدمت عوام کی ہے؟ دیکھیے عامر بھائی، پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے پہلے خدمت کی ہے، ہماری تاریخ جو لوگ ہمیں جانتے ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ ان لوگوں نے 2005 کا بالا کوٹ مظفر آباد کا زلزلہ ہو، یا 2009-10 نوشہرہ اور یہاں سے لے کر فلٹ، ٹھٹھا اور مطلب ہے کہ سندھ تک جو فلڈ اور سیلاب آیا تھا وہ والے دن ہوں، یا ابھی ریسنٹلی جو مطلب ہے کہ گزشتہ 2 سال پہلے ڈی اے خان میں جو سیلاب آیا تھا وہ ہو، یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، تو اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکرز، کارکنان، وہ والنٹیئرلی، رضاکارانہ طور پہ اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں، جبکہ ابھی تک اقتدار میں نہیں ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا کنسیپٹ یہ ہے کہ اللہ کے فضل سے انشاءاللہ ہم نے ایسے ہرگز نہیں ہونا، نہ ہم نے ایسے کرنا ہے، ہم نے خدمت کی سیاست پر ہم بلیو کرتے ہیں، بھلے اقتدار ہو بھلے نہ ہو،
اب جب ہمارے پاس اقتدار نہیں، کرسی نہیں، اب جب ہم اس چیز کو اپنے لیے ایک نظریہ سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہیں، تو پھر جب اقتدار میں آئیں گے تو اللہ کے فضل سے ہم بالاولیٰ کریں گے۔ اور یہی گزشتہ جو رمضان گزرا ہے، اللہ کے فضل سے پورے پاکستان میں کراچی سے لے کر خیبر تک، گوادر سے لے کر تو چترال تک، اللہ کے فضل سے جگہ جگہ جہاں افطار دسترخوان لگائے گئے ہیں، وہاں میں آپ کو بتاتا چلوں ایک اور نئی چیز جو کہ لوگوں میں متعارف نہیں ہے۔ افطاریاں تو بہت سارے لوگ کراتے ہیں، بڑی جماعتیں کراتے ہیں اور بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن سحری کا کنسپٹ ہمارے ملک میں کہیں بھی نہیں۔ اور یقیناً آپ سمجھتے ہیں میرے اس ملک میں ایسے سفید پوش لوگ موجود ہیں جو کسی کے سامنے اپنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، نہیں پھیلا سکتے۔ اور نہ ہی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ اس قدر غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے فضل سے پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا نیٹ ورک وہ یو سی وی سی لیول تک ہمارے پاس موجود ہے، اور گھر گھر کا ہم نے ہر محلے کا، ہر گلی کا سروے ہمارے پاس، کہ جہاں کوئی سفید پوش ہے جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، اپنی غربت کا رونا نہیں رو سکتے، ان کی دہلیز پر ان تک سحری پہنچانا، ان کی دہلیز پر رات گئے 2، 2:30، 3 بجے ان کی دہلیز پر ان کو سحری پہنچانا، تاکہ وہ سحری کر کے روزہ رکھ سکے۔ اور اللہ کے فضل سے گزشتہ 4، 5 سال سے مسلسل پاکستان مرکزی مسلم لیگ خدمت ہی کا ایک کام سر انجام دیتی آ رہی ہے۔ تو بتانا مجھے مقصود یہ ہے کہ ایسے ہرگز نہیں ہوگا جیسے دیگر جماعتوں کا کام ہے، اقتدار میں آتے ساتھ ہی اپنے نعرے بھی بھول جاتے ہیں، اپنا کام بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایسے نہیں ہوگا۔ عارف صاحب، پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے صرف خیبر پختونخوا میں ایکٹیو دکھتی ہے، باقی صوبوں میں یا باقی اضلاع میں آپ لوگ اتنے ایکٹیو کیوں نہیں ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ دیکھیے کامر بھائی، ویسے تو خیبر پختونخوا میں بھی ہمیں جمعہ 8 دن ہوئے آئے، مطلب ہے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا تعارف کرتے، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں عامر بھائی کہ ہرگز ایسے نہیں ہے۔ کراچی میں گزشتہ ماہ حقوقی سندھ کے نام سے ایک مارچ ہوا، ٹھیک اور اس نے پورے صوبہ سندھ کے 19 اضلاع کو ٹچ کیا، کراچی سے لے کے سکھر تک وہ چلے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ ابھی بھی اگر چیٹ جی پی ٹی سے پوچھیں کہ پی ٹی آئی نے بھی حقوق سندھ مارچ کروایا اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے بھی کرایا، تو وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، سب کچھ نمایاں ہوگا کہ کون کون سا مارچ کس حوالے سے بہتر تھا اور کس کا کامیاب تھا؟ کس طرح کامیاب تھا۔ تو اللہ کے فضل سے مطلب ہے کہ کراچی سے لے کر خیبر تک، اور گوادر سے لے کر تو چترال تک، ہر جگہ، لاہور میں ابھی انشاءاللہ ہم نے یہ کمنگ جو 4 مئی کا دن ہے، مرکزی کسان لیگ، ٹھیک ہے، یہ جو کسانوں کا بھی مسئلہ چل رہا ہے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا کسانوں کا ایک شعبہ ہے، ہم نے باقاعدہ طور پر، چونکہ ابھی یہ جو سنتاس معاہدہ مطلب آپ پہلے میں ہے، ہندوستان کی طرف سے اس معاہدے کو توڑنے کی جو باتیں ہوئی ہیں، تو اس حوالے سے چونکہ یہ مطلب ہے کہ جہاں دیگر عوام کا نقصان ہے تو وہاں کسانوں کا نقصان بہت زیادہ ہے۔ یعنی پاکستان کی سرزمین کو بنجر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ کے فضل سے مرکزی کسان لیگ نے کسانوں کو باقاعدہ کال کی، اور آئندہ 4 مئی کو اللہ کے فضل سے لاہور مال روڈ پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ پورا پنجاب ٹریکٹر ہوگا، صحیح۔ سب کسان نکلیں گے۔ اگر اللہ کے فضل سے لاہور میں، گوجرانوالہ میں، راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، جہاں کہیں بھی آپ جائیں گے، آپ کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکرز ایکٹیو دکھائی دیں گے اللہ کے فضل سے۔ تو صرف خیبر پی کے میں نہیں ہے، پشاور میں بھی ہے، اس طرح مردان میں بھی ہے، خیبر پی کے ہر ضلع میں، اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں، سندھ میں اور بلوچستان میں بھی جائے تو آپ کو کوئٹہ میں اور دیگر جو ہمارے علاقے ہیں وہاں پر آپ کو پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جھنڈا، پاکستان مرکزی مسلم کے دفاتر اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ورکر وہ دکھائی دیں گے۔ علی صاحب، یہ بتائیے گا، دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں موروثی سیاست زیادہ کرتے ہیں، الیکشن جب قریب آتے ہیں اپنوں کو نوازا جاتا ہے، ہر جماعت ایسے ہی کرتی ہے، آپ لوگوں کے منشور میں کیا ہے؟ آپ لوگ بھی جاگیردار وڈیروں کو لائیں گے کہ نہیں؟ عوام میں سے لوگوں کو اٹھائیں گے، غریب طبقے کو اوپر لانے کی جو آپ ارادہ رکھتے ہیں؟ عامر بھائی، جیسے میں نے آپ کو گزارش کی کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا بنیادی جو موٹو اور منشور ہے، ہماری سیاست خدمت انسانیت تھی۔ انسانیت کے لفظ میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اگر کوئی جاگیردار اس اہل ہے کہ وہ کام کر سکے، ہم اس کو آگے کریں گے، لیکن اگر کوئی جاگیردار، کوئی چودھری، کوئی وڈیرا، کوئی ملک وہ کام کے اہل نہیں، تو ہم اس کو ہرگز آگے نہیں لے آئیں گے۔ ٹھیک۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی غریب، میرا ایبیلٹی فل، ساحلی باصلاحیت نوجوان ہے، ہم اس کو آگے کریں گے۔ اس وقت در حقیقت جو مسئلہ ہے، مسائل تو اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ پیسوں کے اوپر ووٹ خریدے جاتے ہیں، لوگوں کو انہی کو، یعنی ٹکٹ پارٹی کے انہی لوگوں کو ملتے ہیں جو جو پیسہ زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرتے ہیں۔
جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور ہرگز بھی یہ نہیں ہے. ہم نے باصلاحیت لوگوں کو لے کے آنا ہے، ان لوگوں کو لے کے آنا ہے جو اس مملکت خدا داد پاکستان کے مسائل کو جانتے ہیں. ان لوگوں کو آگے کریں گے جو پاکستان مرکزی مملکت خدا داد پاکستان کے مسائل کو جان کر اس کا سلوشن اور حل ان کے پاس موجود ہو، بھلے وہ چودھری اور وڈیرا ہو، بھلے وہ ایک غریب گھر کا کوئی عام فرد ہو. یہ ہمارا منشور ہے. ناظرین، پاکستان مرکزی مسلم لیگ ان لوگوں کو ایوان میں لے کر آئے گی جو درد رکھتے ہوں پاکستان کے لیے، جو کچھ کرنا چاہتے ہوں پاکستان کے لیے. یہ جماعت جو ہے صرف پاکستان کی ہے، اس کا مقصد ہی پاکستان کے لیے ہے، اور ایسے لوگوں کو سامنے لایا جائے گا جو باصلاحیت ہوں، با کردار ہوں، اور پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکے. عارف اللہ خٹک صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد اپنی گفتگو کو یہیں سے جاری کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے. ہمارے ساتھ آج اسٹوڈیو میں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صوبائی صدر عارف اللہ خٹک صاحب موجود ہیں. ان کی گفتگو آپ نے جانی، ان کا منشور آپ نے جانا، ان کی پارٹی جو ہے وہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. اب کچھ ملکی جو موجودہ صورتحال ہے ہم ان سے اس پر بھی بات کریں گے. عارف صاحب، یہ بتائیے گا کہ سنتاس معاہدہ جو ہے وہ توڑنے کی دھمکی دے دی ہے، پانی بند ہو رہا ہے، آپ نے کہا کہ اب ایک احتجاج کرنے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے پاکستان میں جو ہے وہ زراعت ایک اہم کردار ادا کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ دھمکیاں تو ہمیں پہلے بھی دی گئی ہیں اور منہ توڑ جواب ان کو پہلے بھی ملا ہے، تو اس وقت وہ جنگ کے موڈ میں ہیں؟ اور دیکھیے گا عابر بھائی، بات اس طرح ہے کہ جہاں تک سنتاز معاہدے کو توڑنے کی بات ہے تو یہ ایک انٹرنیشنلی معاہدہ ہے. یک طرفہ اس کا مسترد کیا جانا یہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک، سب سے پہلی بات یہ. دوسری بات عامر بھائی یہ ہے کہ اگر دیکھیں پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا منشور خدمت انسانیت ہے، اور خدمت انسانیت میں آپ کو بتاتا چلوں امن فرسٹ آف آل ہے. صحیح. سب سے پہلے امن ہے. اور میں اگرچہ اس میری بات کا آپ کے سوال کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن خیبر پی کے ایک صوبائی ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارا یہ عہد ہے اور ہمارا یہ ارادہ ہے اور ہمارا یہ کانسیپٹس ہیں. صرف مطلب ہے کہ خیبر پی کے میں نہیں، بلکہ ہم نے پورے پاکستان میں امن کو قائم و دائم رکھنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک، ہمارے خیبر پی کے میں چونکہ یہ بدامنی کے معاملات بہت زیادہ ہیں، موسٹلی ہوتے ہیں، یقیناً آپ کے علم میں ہے، تو ہمارے منشور میں یہ فرسٹ آف آل ہے. وہ مطلب ہے کہ نیشنلی لیول پر ہو یا انٹرنیشنلی ہو، ہم نہ تو جنگ چاہتے ہیں نہ جنگ کرنے کے مطلب ایک اس موڈ میں ہیں. لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں پانی زندگی ہے. ایسے ہی. اور اگر ہندوستان یہ ایک حرکت وہ جیسے کہ اس نے ارادہ کیا ہے، اگر عملی طور پہ اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، تو پھر ایک بات یاد رہے کہ سسکتے پانی کے ایک بوند کے لیے مرنا، یہ موت بڑی بری موت ہوگی. ہم اللہ کے فضل سے مطلب ہے کہ اپنا دفاع جانتے بھی ہیں، اور ہم مطلب ہے کہ پانیوں کے لیے اور اپنے وطن کے امن کو قائم رکھنے کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار اور صدر نہیں کریں گے. اور میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو فی الوقت تو ان کا ایک ارادہ ہے، لیکن اگر ان لوگوں نے کوئی عملی اقدام اٹھایا تو پھر یہ بہت برا ہوگا. ہم پرامن لوگ ہیں، پرامن شہری ہیں. ہم اب تک دنیا کو یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ بھئی احتجاجی ریلیاں نکال کے آپ لوگ اس مسئلے میں ان ہوں. ہم UN کو بتا رہے ہیں، ہم مطلب ہے کہ انٹرنیشنلی جو پاورفل لوگ ہیں کنٹریز ہیں، ان کو ہم بتا رہے ہیں کہ آپ لوگ اس میں ان ہو اور اس معاملے کو حل کریں. اگر نہ کیا تو پھر یہ معاملہ بڑا سینسیٹیو ہے، انتہائی حساس ہوگا، اور یہ دو اٹامک پاور کنٹریز کا معاملہ ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ میں مطلب ہے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں ان کو یہ خراج عقیدت و خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بیان بھی دیا ہے کہ یہ 3-4 دن جو ہے بڑے اہم ہیں. ایسے بہت اہم ہیں، اور یہی انہوں نے، لیکن ساتھ میں جو انہوں نے بات کی جو میں مجھے مقصود ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے اٹامک ہتھیار کو استعمال نہیں کرنا. ٹھیک، لیکن جب ہمیں پتہ چلا
کہ اب ہماری جان کو خطرہ ہے تو ہم اس سے بھی دریر نہیں کریں گے۔ تو آپ کی وساطت سے دنیا کے جو مقتدر لوگ ہیں ان کو ہم بتاتے جا رہے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ امن کے خواہاں ہیں، ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ جو پہلگام میں ہوا ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ عام شہریوں کو قتل کیا گیا، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اس کو صرف بہانہ بنا کر ابھی کارروائی ہوئی بھی نہیں اور صرف 5 منٹ بعد ٹویٹ شروع ہو گئی اور پاکستان ایسا اور یہ فلاں ایسا اور فلاں ایسا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، جس شخصیت کو اس پہلگام واقعے کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جا رہا ہے تو وہ بھی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے ہمارے پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہیں، مطلب سیف اللہ قصوری صاحب۔ اور یقیناً آپ نے دیکھا بھی ہوگا ایک پرامن شہری ہے، ان کا ان چیزوں سے کوئی لین دین نہیں، نہ ان چیزوں کے ساتھ ان کی انوالومنٹ ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر انہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا تو پھر ان کا جواب پتھر سے دینا ہم جانتے ہیں۔ عارف صاحب، انڈیا کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ پاکستان کو مسلسل عالمی سطح پر بدنام کرنے کی کوششیں کرتا ہے، اور اس کا میرے خیال سے ایجنڈا بھی یہی ہے، وہ کام ہی صرف یہی کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ انڈیا نے اپنے بہت سارے شہریوں کو مروایا، ایسے الزام پاکستان پہ لگا دیا۔ بالکل ایسے وزیر اعظم پاکستان جو ہے انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ اگر انڈیا کے پاس کوئی شواہد ہیں، ثبوت ہیں تو سامنے لائیں۔ جی بالکل اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا، تھوڑا ماضی میں چلتے ہیں، ایک واقعہ ہوا تھا، مودی سرکار جو ہے وہ الیکشن میں جا رہی تھی، اپنے ہی کچھ فوجیوں کو مروا دیا، جی اور اس کا الزام بھی پاکستان پہ لگایا۔ جب انکوائری ہوئی تو اس میں پاکستان کا کہیں کوئی کردار نہیں تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی سرکار جو ہے اور آر ایس ایس، میں بنیادی طور پر اس سوال پہ آنے چاہ رہا ہوں، ہمارے اوپر تو دہشت گردی کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جو اس وقت مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، آر ایس ایس کے ساتھ جو کر رہے ہیں، خود کو جمہوری ملک کہتا ہے، کیا وہ خود دہشت گرد نہیں ہے؟ عامر بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو مودی سرکار ہے نا 1992 میں جائے جس وقت یہ گجرات کے ایم پی اے تھے، ایسے اور اس وقت گجرات اور احمد آباد میں اس بندے نے جو کچھ کروایا فسادات کروائے، وہ اب بھی تاریخ کا ایک حصہ حصہ ہے۔ یعنی کہ ان لوگوں کی تاریخ دہشت گردی کے حوالے سے شروع سے چلی آ رہی ہے۔ ہندوتوا کا ایک ان کا کنسپٹ ہے، ہندوتوا کا معنی اس پورے خطے کو ہندوؤں کا ایک پراپرلی خطہ بنانا جہاں کوئی اور نہ ہو۔ آپ نے صرف مسلمانوں کی بات کی، میں آپ کو بتاتا چلوں عامر بھائی اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر کوئی اقلیت وہ محفوظ نہیں ہے، بھلے وہ کرسچینٹی سے بلونگ کرتے ہیں، بھلے وہ سکھ ازم سے تعلق رکھتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی ازم سے ہے، ہندو نہیں ہے، ان کے لیے ہندوستان کی سرزمین میں جگہ نہیں ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کی بات ہے تو یقین مانے کہ در حقیقت یہ مسلمان ہی ہے جو ایک نظریے کی بنیاد پہ کھڑے ہو کے تو ان کو مطلب ایک منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں اور دیا بھی ہے اور دیتے چلے آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات کہ مسلمانوں کی چونکہ تعداد وہاں پر بہت زیادہ ہے، مطلب پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہندوستان میں موجود ہے، تو اسی لیے وہ زیادہ مطلب ایک ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں۔ اور لال مسجد کا کہہ رہا ہوں جو مطلب ہمارا تاریخی ہماری مسجد تھی، بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا یا رام مندر کے اندر اس کی جگہ پر رام مندر کی بنیاد رکھنا، یہ ساری کڑیاں، یہ سارے سلسلے ان کی دہشت گردانہ سوچ پر مبنی ہے۔ یعنی کہ وہ انتہائی فنڈامنٹلسٹ اور بنیاد پرست، وہ مطلب ہے کہ شدت پسند ہندو ہے جو کہ مطلب اس وقت دنیا میں اس نظریے کا بالکل بھی کوئی جگہ نہیں۔ یقین مانے ہمیں افسوس صرف اس بھائی صاحب، میں آپ کو یہاں کاٹوں گا، کل میں ایک نیوز دیکھ رہا تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے ہندو، اس نے مسلمان خاتون کی ڈیلیوری نہیں کی، اندازہ لگائیں، صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ صرف یہاں سے اندازہ لگائیے۔ اور جس مطلب ہے کہ ریاست کے وزیر اعظم وہ اس نظریے کے حامل ہو تو پھر تو جو چھوٹے ڈاکٹرز ہوں گے یا جو دیگر مطلب ہے کہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں گے انہوں تو بلولا ایسے کرنا ہے۔ تو یقین مانے کہ دراصل در حقیقت ٹیررسٹ یہی ہے، مطلب اس کو ہندو دیش بنانے کے لیے بھلے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں شاید کہ امریکہ کو اس چیز کا یقیناً ادراک ہے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں اس بات پر خاموشی ساتھ لیے ہوئے، چپ ساتھ لیے ہوئے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں۔ اس وقت ان کی کرسچینٹی چونکہ بنیادی طور پر امریکہ کے جتنے بھی موسٹلی عوام ہیں وہ کرسچن ہیں، اور ہندوستان میں کرسچنز کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہے۔
آج یہ لوگ مسلمانوں کی مخالف ہو کر تو ہندوستان کا ساتھ دے رہے ہیں اور ان کے شے پہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہندوستان یعنی اگر آج امریکہ ان کے شے سے پیچھے ہٹے وہ بول بھی نہیں سکیں گے, ان کو بالکل بھی جرأت نہیں ہوگی. لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ دن کوئی دور نہیں. اگر آج انہوں نے عقل کے ناخن نہ لیے, جیسے مسلمانوں کے لیے وہ سرزمین تنگ ہے ویسے ہی عیسائیوں کے لیے وہ سرزمین تنگ ہو. عارف صاحب کشمیر پہ آتے ہیں. کشمیر کے اندر ایک معتاد اندازے کے مطابق 7 سے 12 لاکھ فوجی جو ہیں وہ بالکل ہندوستان نے رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے. جس مقام پر یہ واقعہ ہوتا ہے یہ ایک سیاحتی مقام ہے, اور اس مقام تک جانے کے لیے جو ہم نے اسٹڈی کیا ہے, یہ ہم نے پڑھا ہے 15 سے 20 چیک پوسٹ ہیں جس کو آپ عبور کرتے ہیں, Yes. پھر آپ اس مقام تک آتے ہیں. جی. تو ہر بار ایک فلم بنائی جاتی ہے اور وہ فلم ناکام ہو جاتی ہے. اب الزام لگایا جا رہا ہے کشمیر کی عوام بلکہ انڈیا کے اپنے لوگ مودی سرکار کو اس کا الزام دے رہے ہیں کہ بھئی اتنے فورسز اتنی فوجیں کہاں تھیں, واقعہ ہو گیا, قتل و غارت ہوئی, 1.5 گھنٹے تک وہاں پہ کوئی نہیں آتا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک پلان ہی تھا؟ دیکھیے گا اس پہ کوئی دو رائے نہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں عامر بھائی کہ یہ ایک پری پلان واقعہ ہے, صرف اور صرف پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے. جیسے کہ پہلے بھی آپ نے کہا ہے کہ ان کا وتیرہ ہی یہی رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ان کی دیکھیے پاکستان جب سے بنا ہے شروع دن سے ہندوستان نے پاکستان کو جینا نہیں دیا. ایسے ہی ہے. ہر فارم پہ ہر اعتبار سے جہاں کہیں سے وہ نقصان پہنچا سکتے وہ اس میں دریغ نہیں کرتے. وہ مطلب ہے کہ سوشل میڈیا کے راستے سے ہو, وہ پریکٹیکلی اور فزیکلی راستوں سے ہو, یا کسی بھی حوالے سے اس وقت ان لوگوں نے جو مطلب ہے کہ اپنی لابنگ کی ہے اینٹی پاکستان. آپ کی سوچ ہے یعنی کہ ان لوگوں نے اس پاکستان کو ختم کرنے کے لیے جو جو رستے جو حربے اپنائے ہیں اور حربوں کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں ہماری سوچ سے باہر ہے. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاتا چلوں, یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بس ہے. جب تک دنیا ہے تب تک لا الہ الا اللہ ہے, ایسے ہی ہے. اور جب تک لا الہ الا اللہ ہے تب تک پاکستان. پاکستان ہے. جب لا الہ الا اللہ نے ختم ہو جانا پھر اس دنیا نے بھی نہیں رہنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پاکستان نے دنیا کے آخری دم تک زندہ رہنا ہے. یہ ان کی سوچ ہے. یہ آپ کی وساطت سے میں ان تک یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, اپنے آپ کو ایسے ہی نہ تھکائیں, کچھ بھی نہیں ہوگا. وقتی طور پہ مشکلات بنا لیں گے, وقتی طور پہ لابنگ کر کے وقتی طور پہ مسائل کھڑے کر لیں گے. یہ تو دنیا کا حصہ ہے, کبھی سر درد ہوتا, کبھی پیٹ میں درد ہوتا, کبھی آنکھ میں درد ہوتا, یہ چلتا رہتا ہے. اس سے نہ تو ہمارے حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہی ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. اللہ کے فضل سے اس پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے 4 نہیں 7 چاند لگانے ہیں, اور یہ پاکستان ایسے ہی ترقیوں کے راستے کے اوپر گامزن ہوگا. پاکستان جو ہے وہ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا, قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس نے کہا کہ اگر پانی بند ہوتا ہے تو اس کو ہم جنگ سمجھیں گے. اور آپ نے بھی اپنے بیان میں کہا کہ گھوٹ گھوٹ کے مرنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی بار مرنا. ہمارے 2 حافظ ہیں, ایک ہمارے سپہ سالار ہے حافظ عاصم منیر صاحب. اور ایک حافظ سعید صاحب ہیں. جی. کیا یہ 2 شہزادے ہندوستان کے لیے کافی ہیں؟ دیکھیے گا عمر بھائی, یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان کے معاملات صبح ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے بھائیوں سے بات ہو گئی تھی. یقین مانیں ہندوستان کے معاملے میں جو ابھی ریسنٹلی معاملات چل رہے ہیں, کسی بچے سے ملے, کسی نوجوان سے ملے, کسی خاتون سے ملے, کسی سے پوچھے, اللہ کی قسم پاکستانی قوم کے کسی بھی بچے کے دل و دماغ میں ٹر تک نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ بالکل ان کو سوچ ہی نہیں ہے کہ جنگ مسلط ہوگی ہمارے, بلکہ اس کو آپ نے یقیناً وہ خاکے بھی دیکھے ہوں گے جو اس جنگ کے حالات کو باقاعدہ لطیفوں میں تبدیل کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. کراچی کے حوالے سے ایک مطلب خاکہ شائع کیا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا شاید, ایک ایک ٹینک بنایا ہوا, اس کے اوپر ہندوستان لکھا ہوا, اس میں فوجی ہے. ایک بندہ آتا ہے موٹر سائیکل کے اوپر, کہتے ہیں ابے موبائل نکال, آپ موبائل نکال. جیسے وہاں وارداتیں ہوتی ہیں بالکل, مطلب موبائل چھیننا, سنیچنگ کا جو عمل ہوتا ہے. یعنی کہ پاکستانی عوام کا آپ نے تو 2 بڑے بڑے لوگوں کا نام لیا. صحیح. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے یہ جو بچے ہیں نا, یہ بھی ہندوستان کے لیے کافی ہے. وہ تو بڑے اونچے ہیں, بڑی عظیم ہستیاں ہیں, اور یقین مانے کہ ان کی تو یہ میں تقریباً اصل میں نے یہ سوال آپ سے اس لیے کیا کہ اس وقت ایک پوری کمپین لانچ کی گئی ہے ہمارے آرمی چیف صاحب کے خلاف. حافظ صاحب کو بڑی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ ہمارے آرمی چیف بھی جو ہیں وہ حافظ ہیں, اور حافظ سعید صاحب تو ماشاءاللہ ان کے تو نام سے ہی ہندوستان جو ہے وہ کانپتا ہے. اور اگر یہ 2 شہزادے, یہ 2 ہیرو میدان میں آتے ہیں تو میرے خیال سے پھر جنگ تو
देखिए वो दूर रह जाएगी। देखिए आमिर भाई, मैंने आपको गुज़ारिश की, आज से कोई 6-7 साल पुरानी बात है। इस्लामाबाद में एक जगह बैठा हुआ, तो वहाँ जो हमारे ताल्लुकात आमा के ज़िम्मेदार थे पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग से, वो अपने किसी सहाफ़ी भाई से मुलाकात करने के लिए गए, तो उसी वक़्त वापस आए। वो सहाफ़ी हिंदुस्तान के दौरे पे गए थे, ठीक है। उन्होंने कोई 15-20 दिन वहाँ पे गुज़ारे। कहते जब वो आए तो मैं उनको मिलने गया, वहाँ के हालात ये वो सारा। उन्होंने मुझे बताया, वो बात अभी तक मुझे याद है, ऐसे याद है जैसे मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहते हैं कि बातें तो बड़ी सारी हुई, लेकिन कहते हैं जब हाफ़िज़ सईद के हवाले से मैंने उनसे पूछा कि वहाँ आपने क्या लोगों से कोई सवाल किया, कोई पूछा उस शख्सियत के हवाले से? कहते हैं कि टैक्सी ड्राइवर से लेके रिक्शे, मोटरसाइकिल और उनके 15 प्रधानमंत्री तक सब के सब उनसे इतने खौफ़ज़दा और इतने डर रहे कि आपकी सोच है। अच्छा। और इसमें मैं ये समझता हूँ, वो तो ये सोच रहे हैं ना कि शायद हम मीडिया को इस्तेमाल करके तो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। दर हकीकत उन लोगों ने अपनी आवाम को इस कदर डराया हुआ कि ये पता नहीं हाफ़िज़ सईद है क्या चीज़। सही। इन्होंने तो कच्चा चबा जाना हमें, और ये मैं ये समझता हूँ अल्लाह ताला की मदद है। बेशक। यकीन मानिए आमिर भाई कि मतलब इस वक़्त जैसे मैंने पहले आपको गुज़ारिश की कि पाकिस्तानी अवाम में कोई डर नहीं, कोई खौफ़ नहीं, इंतहाई हौसले में है, हिम्मत और हौसले मोराल भरे अप हैं, और मतलब है कि कोई इशू ऐसी कोई बात नहीं है। तो जहाँ तक हिंदुस्तानी अवाम की है तो बात है, तो वो आपके सामने बिल्कुल कि हर बंदा डरा हुआ है कि होगा क्या, और ये लोग तो हमें कच्चा चबा जाएँगे। तो लिहाज़ा इन दोनों शख्सियतों का ये तो बड़े ऊँचे हैं। इन लोगों ने इशारा करना और हिंदुस्तान ने ख़त्म होना, मिलिया में हटोना अल्लाह के फ़ज़ल से, ये तो बड़े ऊँचे हैं। आम लोग, नौजवान, शहरी, वो भी इस वक़्त ये एक मतलब है कि जोश और जज़्बा लिए हुए हैं कि पहले तो हम यही बात करते हैं, अफ़ियत माँगनी चाहिए। जंग किसी भी मसले का हल नहीं है, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई, तो फिर हम पीछे हटेंगे नहीं। अल्लाह के फ़ज़ल से फिर हमने दिल्ली के लाल किले के ऊपर और इस तरीके से वो जो दूसरे आसाम और उस तरफ के जो रास्ते हैं, जगह हैं उनकी, वहाँ तक हमने पाकिस्तान का झंडा लहराना होगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान का जो सिफारती अमला है उसको निकल जाने के लिए कहा गया, उनको नापसंदीदा करार दिया गया। पाकिस्तान ने भी इसी तरह का इक़दाम उठाया और उन्होंने भी एक तारीख दी, मुकर्रर तारीख। आज की ये इत्तलात हैं कि वाघा बॉर्डर के करीब जो है पाकिस्तानी सिफारती अमले के साथ वहाँ के मीडिया और बीएसएफ के जवानों ने इंतहाई बदतमीज़ी का मुज़ाहरा किया। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की जो लोग हैं, वो गुस्सा तो उनमें पाया जा रहा है। हुकूमत इस हवाले से कुछ इक़दाम करे? देखिए अमर भाई, जहाँ तक सफ़ारती अमले की बात है, ये पाकिस्तान चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बना है, और अगर आप पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के एक ज़िम्मेदार हैसियत से मेरी राय लेना चाहेंगे, तो शरीयत भी और अखलाक भी और मतलब है कि उर्फ़ भी, हमारा मुआशरा भी किसी भी सफ़ीर और किसी भी सफ़ारती अमले के साथ इस तरह के मतलब है कि अमल को ना तो हम जायज़ समझते हैं और ना इसकी कोई गुंजाइश है। जहाँ तक रही बात उनकी तरफ से, तो देखिएगा, ये इंतहाई निचली हरकत है। ये उन लोगों का काम होता है जो जिनके पल्ले कुछ नहीं होता। तो लिहाज़ा अगर पाकिस्तान की तरफ से बहैसियत रियासत और बहैसियत स्टेट वो इस तरह का मतलब है कि इक़दाम करते हैं, पहले तो नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो वो एक्शन का रिएक्शन समझा जाए, क्योंकि उन्होंने किया तो तब इनकी तरफ से इस तरह का एक मामला वो सामने आया। ठीक। अब साहब बड़ी खूबसूरत जो है वो गुफ्तगू आपसे जारी है। आर्मी का एक बहुत बड़ा जनरल जो है वो मोदी सरकार ने उसको कल ओहदे से बरतरफ किया है। वजह ये सामने आई है कि मोदी सरकार ने अहकामात दिए कि पाकिस्तान पे स्ट्राइक करनी है। उस जनरल ने कहा कि दरमियानी रास्ता करते हैं, बात करते हैं। नया जनरल उसकी जगह पे तैनात किया गया है। क्या समझते हैं अंदर इनकी बगावत चल रही है? जहाँ तक आपने उनके आर्मी चीफ़ की बात की है, दरअसल वो लोग जानते हैं, ये जो मोदी सरकार है ना, बेचारा अपने हिंदुत्व के नज़रिए में फँस गया हुआ, फँसा हुआ है। असल हक़ाइक़ को उसको पता नहीं है। ठीक। और उनके जो मतलब फ़ील्ड के लोग हैं, उन्हें पता है। इसीलिए तो वो रिज़ाइन भी दे रहे हैं, इसीलिए तो वो जंग की तरफ आ भी नहीं रहे। वो जानते हैं कि वो जो हमने पहले अभिनंदन को भेजा था ना, चाय पिला के। चाय पिला के फिर उन्होंने वापस भी कर दिया, इंतहाई एक अख़लाक़ी वो करके, जहाज़ भी हमारा उधर रह गया, बंदा भी पकड़ा गया, पूरी दुनिया में हमारे लिए शर्मसारी का बायस भी बना है। वो जानते हैं कि हम नहीं कर सकते, और इसी बुनियाद पे वो उनको बरतरफ देखें, वो एक को नहीं हज़ारों को भी बरतरफ करें ना, वो सामने आएँगे नहीं। ठीक। लेकिन इसकी अकल मात बिल्कुल ख़त्म है, अपने सिर्फ़ और सिर्फ़ हिंदुत्व के नज़रिए की बुनियाद पर। ठीक है। जी। हिंदुस्तान की फ़िज़ाइया पे थोड़ी बात करते हैं, राफ़ेल और मग।
وہ تو معمول کے مطابق گر رہے ہوتے ہیں. کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ پاکستان کے اوپر کوئی اسٹرائک سرجیکل اسٹرائک کر سکتے؟ جیسا دنوں یہ کل یا پرسوں کی بات آئی تھنک یو کے سے ایک بندے نے وہ مطلب ہے کہ برڈز کا وہ شاید آپ نے وہ ٹویٹ دیکھی بھی ہوگی کہ جو ہے نا وہ بگ برڈز جو ہے نا وہ ہوا میں اڑ رہے ہیں. ٹھیک تو آگے سے اس نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ کے مطلب ہے کہ رافیلز اور یہ جو بگ برڈز ہیں نا یہ بگ برڈز ہنٹ بھی بڑے جلدی سے ہو جاتے ہیں. سر دھیان سے رہیے گا یعنی کہ اس کو آپ نے فیلڈ میں نہیں اتارنا, یہ عوام کی باتیں ہیں. لیکن اور یہ وہاں کی عوام کر رہے وہاں کی عوام کا یعنی ان سب کو پتا ہے کہ حقیقت کیا ہے. ہیں رافیل اور مگ میں اتنی طاقت نہیں ہے. بالکل بھی نہیں. اللہ کے فضل سے ہمارے مطلب ہے کہ F-16 کے بعد F-17 جو تھنڈر ہے وہ تو بہت ہائی فائی ہے. یہ سوچ بھی نہ سکے سوچے بھی نہ کہ ہم مقابلہ کر سکیں گے. بھارتی پنجابی جو ہے سکھ کمیونٹی انہوں نے علم بغاوت بلند کر دی. انہوں نے کہا اگر کسی قسم کی کوئی جارحیت ہوتی ہے ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے, کم سے کم اگر پاکستان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہوگی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور بڑی اکثریت سکھ فوجی جو ہیں وہ بھی بغاوت پر اتر آئے ہیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں جو سکھ کمیونٹی کا یہ اقدام ہے؟ جیسے عامر بھی پہلے میں نے آپ کو گزارش کی, ہندوستان کی سرزمین پر کوئی بھی اقلیت محفوظ نہیں. وہ سکھ ہیں, وہ کرسچن ہیں, وہ مسلمز ہیں, کوئی بھی ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تو ابھی مطلب ہے کہ شروعات ہے. انہی سکھوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں اگر وہ اپنا بقا چاہتے ہیں تو پھر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. صرف اور صرف ان کا یوں علم بغاوت بلند کرنا یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ابتدائی اقدام ہے. ٹھیک ہے, جو انہوں نے اٹھا لیا. اور نیکسٹ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ وہیں اندر رہ کے انہی ہندوؤں کو, انہی کے آرمی کو اور انہی مطلب ہے کہ مودی سرکار کے لوگوں کو قتل بھی کریں گے. یہ بات یاد رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عارف صاحب. ناظرین, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صوبائی صدر عارف اللہ خٹک صاحب سے ہم نے آپ کی آج گفتگو کروائی. آپ نے ان کی باتیں سنی, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. پاک بھارت جو اس وقت تعلقات ہیں جو کشیدگی کا شکار ہو چکے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کلمے کی بنیاد پر وجود میں آیا. ہندوستان کی بھول ہوگی, اگر کسی بھی قسم کی جارحیت کی جاتی ہے تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. حافظ منیر صاحب اور حافظ سعید صاحب تو بہت بڑے جو ہے وہ نام ہیں اور ان کے کردار بھی بڑے ہیں. پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہے اور ہندوستان کی بھول ہوگی. ناظرین, آج کا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے. والسلام.